السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم لوگ کتاب الجنہ میں ہیں۔ اس سے پہلے والا یعنی سبق کا پارٹ 1 جنت کی بشارت پانے والے لوگ، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے یعنی پارٹ 2۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل رات جنت میں داخل ہوا اور اس میں دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی، زید بن حارثہ کے لیے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ غمیسہ بنت ملحان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت یاد رہے، غمیسہ بنت ملحان کے شوہر اور بیٹا غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حادثے بئر معونہ میں شہید ہوئے اور خود جزیرہ قبرص کی تسخیر کے بعد واپس آنے والے جہادی لشکر میں شامل تھیں کہ دوران سفر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو قرات کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، حارثہ بن نعمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، نیکی کا اجر تو یہی ہے، نیکی کا ثواب تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سا گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ جنت کا خازن ان سے پوچھے گا، کیا تمہارا حساب ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، حساب کس چیز کا؟ ہماری تلواریں اللہ کی راہ میں ہمارے کندھوں پر تھیں اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی۔ چنانچہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال پہلے
جنت میں جا کر مزے کریں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ترمذی شریف کی حدیث میں 500 سال بعد جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ فرق لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ابن دہدا رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہدا رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا اور اس کو ایک شخص نے پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ وہ گھوڑا بدکتا تھا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن دہدا کے لیے جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ حفصہ جنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوع کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو رجیع طلاق دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر رجوع فرما لیا تھا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ وضاحت: حدیث نمبر 302 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے اور قیامت کے دن کامیاب کر کے جنت میں داخل کرے۔ اس کے لیے ہم کو اسلامی تعلیم یعنی دینی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گھر والوں کو سکھانا اور اپنے اطراف کے جو بھی ہوں دوست احباب کوئی بھی ہو ملنے والے سب کو دینی تعلیم ان کو بتانا، یا نہیں تو اس کا پتہ ان کو بتا دینا، وہ بھی ثواب ہے۔ اور دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا، دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنتی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنتی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔